آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز پیاری ہر چیز پیاری جیڑا روزے دے نال جوڑیا مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جوڑیا مینار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا سب رستے مدینے دے سانو جان تو پیارے نے سانو جان تو پیارے نے پر جڑا روزے دے ول جاندا بازار بڑا سونا سونا جڑا روزے دے ول جاندا بازار بڑا سونا کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا دنیا دے سفراں تو
اکویت جاندا نالے تھکویت جاندا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کونین دیوانی دا گھر بار بڑا سونا سب دایاں حلیمہ تو حیرت نال پوچھ دیا نے حیرت نال پوچھ دیا نے کتوں لے کے آئی دلدار بڑا سونا سونا کتوں لے کے آئی دلدار بڑا سونا کو نین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا انج میں بھی ماڑی ہاں میری کلی بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی پر میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا سونا میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا کو نین دیوالی دا گھر بار بڑا سونا اللہ جل جلالہ عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا آقا انعامدار مغفر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین حامی بے کساں شافی مجدہ احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر معزز بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ ضحیٰ کی پہلی 4 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے ضمن و ذیل میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی اور کوشش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں
آپ کا حسن و جمال ذکر کروں۔ ویسے تو ہر محفل کے اندر جس محفل میں بھی ہم بیٹھتے ہیں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ اس کی اہمیت رب تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب در منصور میں اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے، میرے رب نے خود فرمایا، یا محمد من ذکرنی ولم یذکر فلیس لہ فی الجنۃ نصیب۔ فرمایا کہ جس نے میرا ذکر کیا اور اس ذکر کے ساتھ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر نہیں کیا، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ، اس کے نصیب میں جنت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کا ذکر اور ذکر مصطفیٰ بھی ساتھ، یہ ضروری ہے۔ اذان دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہر جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں تو کمال کر دیا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے خود فرمایا، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا ذکر بنا دیا جو تیرا ذکر کرے گا گویا وہ میرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ذکر مصطفیٰ اس حدیث کی روح سے وہ ذکر خدا ہی ہے، کیونکہ تعریف تو اس رب کی ہوتی ہے نا۔ ہم نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے برابر، بلکہ اللہ کے بندے ہم مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، اللہ کے سب سے افضل و اعلیٰ رسول مانتے ہیں۔ تو جب اس اللہ کے مخلوق کی بات ہوتی ہے تو شان بنانے والے کی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، تیرے ذکر کو میں نے اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے، گویا جو تیرا ذکر کرے گا سمجھو کہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ تو اس لیے ذکر مصطفیٰ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی ہے یہ، اور جب خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا ذکر ہے تو ہم ذکر مصطفیٰ کریں تو سمجھے ذکر خدا ہو رہا ہے، کیونکہ خدا کی صفات کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب آئیے، میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہیں اس کا ترجمہ تفسیر عرض کرتا ہوں، پھر مزید انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے وہ بھی عرض کروں گا۔ وَالضُّحَىٰ، اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کے اندر پہلی آیہ مبارکہ میں قسم فرمائی ہے۔ ضحیٰ آپ کے چہرے مبارک کی قسم۔ ضحیٰ سے مراد مختلف اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے، اس ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت بھی ہے۔ مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، اور واللیل اذا سجا، اور مجھے رات کی تاریکی کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ اب یہ تو سیدھا سیدھا لفظوں کا ترجمہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد چاشت لیا ہے، اور دوسرا لیل سے مراد جو ہے رات ہی لی ہے، کیونکہ لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں۔ اذا سجا، جب وہ رات چھا جاتی ہے۔ تو اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کچھ معانی بیان کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد نور علم ہے، اور واللیل اذا سجا سے دامن کرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے گناہگاروں کی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا معنی آپ یوں بیان فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد یہ ہے، ضحیٰ ہے چاشت کا وقت، یعنی جب روشنی ہو، چھا جانا۔
فرمایا دہا سے مراد احوال ظاہریہ ہیں، جو ظاہر نظر آتا ہے یہ احوال مراد ہے، اور واللیل اذا سجا سے وہ کمالات ہیں جو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور ایک اس کا معنی امام جعفر صادق نے یہ بیان فرمایا دہا سے مراد میلاد کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا دن ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد شب معراج ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مختلف معنی دہا واللیل اذا سجا کے بیان کیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہم آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو 4 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی تھی ان کا ترجمہ۔ اب اس کا شان نزول اگر اس میں جائیں تو کچھ دیر وہی رک گئی تھی، کافروں نے کہا، اپنے بھی کئی باتیں کرنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ اب جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے، شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم ناراض ہوئے ہیں نہ ہم آپ کو بھولے ہیں، بلکہ اس میں حکمت عملی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو بھی گھڑی آئے گی وہ پہلے سے بہتر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو بھی گھڑیاں آئیں گی پہلے سے بہتر ہی آئیں گی، یعنی آپ کے لیے بہتر رہیں گی وہ۔ اب دہا، اللہ رب العالمین نے یہاں چہرہ مصطفیٰ کی قسم کھائی۔ ایک معنی کیونکہ چہرہ مصطفیٰ ہے، واللیل اذا سجا سے آپ کی زلف عنبری ہے، تو جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا پہ سب سے حسین چہرہ مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ اکثر آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، لیکن یہ بھی سن لیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا تھا۔ یہ بھی حدیث مبارکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ بیان فرمایا، لم یؤتا یوسف الا شطر الحسن وأوتی نبیا جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی بات کرنی ہے تو سن لو، لم یؤتا یوسف الا شطر الحسن، حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام حسن میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا، لیکن وَأُوتِيَ نَبِيًّا جَمِيعًا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حسن عطا فرمایا۔ اوتیہ جمیعا، سارا حسن، اور اس حسن میں سے کچھ حصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ان کا تو حسن کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ آتا ہے نا تو قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انسان سوچتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھتے ہی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتیں پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے کاٹتے ان کی انگلیاں کٹ گئی اور بولی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یعنی انسان، بشر سے مراد انسان، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی
یہ تو اللہ کا کوئی مقرر فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت۔ ہم تو زلیخا پہ تانے دیتے تھے کہ تم نے کیا کر دیا ہے، لیکن یہ تو حسن ہی ایسا پیارا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں لگتا۔ اب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے تو جی بھر کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کے کون حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا مصر کی عورتوں نے، انہوں نے اپنی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو بڑے لوگوں نے دیکھا لیکن ایسا منظر رونما نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یوسف علیہ السلام کا حسن آپ سے زیادہ تھا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن آپ کو دیکھ کے کسی نے ایسا نہیں کیا، ایسا منظر رونما نہیں ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا، جو جواب دیا سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لواخی زلیخا لو رعینا جبینہ لاسرنا بقطع القلوب الایدی، فرمایا کہ تم حسن یوسف کی بات کرتے ہو، اگر وہ میرا حسن دیکھ لیتی۔ اور یہاں ایک اور بات، جب آپ نے یہ سوال کیا نا تو دل میں خیال آیا کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ منظر نہیں آتا، یہ انگلیاں والا منظر نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبریل میرے محبوب سے بس ایک پردہ ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ ایک پردہ جب ہٹایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نظر پڑی نا، بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہوئی، پھر ہوش آیا تو پھر جو لفظ بولے وہ سنیے۔ پہلے تو سوال تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا منظر نہیں نظر آتا، تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پردہ ہٹایا گیا، 70,000 پردے ڈال رکھے تھے نا، تو ایک پردہ ہٹایا تو آپ دیکھ نہ سکی، بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو آگے لفظ کیا تھے؟ لواخی زلیخا لو رعینا جبینہ لاسرنا بقطع القلوب الایدی۔ آپ فرمانے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی وہ مصر کی عورتیں، انہوں نے یوسف کو تو دیکھا، لیکن کاش کہ حضرت زلیخا میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی، بے حجاب دیکھتی، تو اپنے دلوں کو نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیتی اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے یا رسول اللہ، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ تبیین الہدا کے اندر آپ نے 70,000 پردوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے آپ پہ ڈال رکھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر پردے ڈالے ہوئے تھے۔ اور آپ نے اس سے بھی اگلی بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 جو پردے تھے نا، یہ کہاں سے شروع ہوتے تھے؟ فرمایا عرش سے اوپر سے شروع ہوتے تھے، عرش تک پہنچو تو صحیح، پھر پتہ چلے مقام مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پردے جو ڈال رکھے تھے اس وجہ سے، لیکن باوجود اس کے پردے بھی تھے، حسن مصطفیٰ پہ اس کو چھپایا بھی ہوا تھا، پھر بھی جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔
وہ معبد کا بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے جمعے میں ذکر کروں گا، اور قبیلہ جو بنو طارق قبیلہ تھا اس کا بھی وہ اونٹ خریدنے والا بھی واقعہ، یہ بھی حسن مصطفیٰ پہ موضوع آتا ہے، لیکن آج میں صرف دلائل کی دنیا میں ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جنہوں نے دیکھا ہے، صحابہ نے دیکھا ہے، ان کا آگے سے رد عمل کیا تھا۔ پہلے تو رخ مصطفیٰ قرآن سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو رخ مصطفیٰ کو کس طرح دیکھا، اور یہی رخ مصطفیٰ تھا جس کو دیکھ کر یہودی بھی کلمہ پڑھ گئے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان خود بیان فرمائی، یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے اوصاف کو بیان کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ وہ کس طرح؟ آئیے حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر یہ ان کے لیے باعث برکت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا ہو رہا تھا؟ ایک صحابی کہنے لگے سیدنا آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ فرشتوں کے آگے سجدہ کروایا، فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی یہ شان ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آپ کو، پھر جنت میں رکھا، یہ آپ کی شان ہے، اور ساری بنو بشر کے ابو البشر بنے، والد بنے سب کے، یہ شانیں اپنی جگہ۔ دوسرے نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، وہ بھی اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں چلے گئے، انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دی، وہ بھی بڑے شان والے تھے۔ کسی نے نوح صفی اللہ کی بات کی، کسی نے نوح نجی اللہ کی بات کی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، یہ بھی نبی بڑے شان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزے عطا فرمائے تھے، کسی مریض پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی، اسی طرح برس کے مریض والے کو ٹھیک کر دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں جو ہوتا وہ بتا دیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی کسی نے تعریف کی، موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا دیا، وہ عصا زمین پہ چھوڑتے تو سانپ بن جاتا، فرعون کے سامنے جاتے تو وہ سانپ اور اتنا بڑا اژدہا بن جاتا۔ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے مرتبے عطا فرمائے تھے۔ جب سارے انبیاء کے تذکرے کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے یہ ساری دہرائی، یا رسول اللہ ہم نبیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کی شان، حضرت نوح علیہ السلام کی شان، ابراہیم علیہ السلام کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے پتا ہے آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، ہوا کذالک اسی طرح ہے، یعنی تم نے سچ کہا، عیسیٰ روح اللہ ہے، ہوا کذالک اسی طرح ہے، تم سچ کہہ رہے ہو، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ہوا کذالک اسی طرح ہے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن یہ سن لو اللہ وانا حبیب اللہ ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سارے نبی شان والے ہیں، لیکن سن لو میں اللہ کا حبیب بن کر آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وانا حبیب اللہ ولواء الحمد یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو حمد کرنے یعنی اللہ کی تعریف کرنے والا جھنڈا ہوگا، اس جھنڈے تلے میں ہوگا، وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ولا فخر، اور اس پہ کوئی مجھے فخر نہیں ہے، حالانکہ فخر والی بات ہے لیکن پھر بھی بنایا ولا فخر، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ جس طرح انبیاء کو اللہ نے شانیں دی ہیں، اللہ نے مجھے بھی وہ شانیں عطا سبحان فرمائی۔ اللہ۔ تو یہ صحابہ کا معمول تھا کہ اس کو دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے تھے۔ آج
ایک پیر دوسرے پیر کی شان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا جی میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک استاد دوسرے استاد کی توہین یا اس کی شان نہیں سننا چاہتا، وہ کہتا ہے میرا استاد ہی بس میرا استاد ہے۔ لیکن مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی بھی سنتا ہے کہ وہ بھی شان والے ہیں، اور ذکر کرتا ہے جو جس کے اندر کمالات ہیں وہ ذکر اس کا بھی کرتا ہے، اور اپنے استاد کا بھی ذکر کرتا ہے، اپنے پیر کا بھی، اپنے مرشد کا بھی ذکر کرتا ہے۔ لیکن مرتبے کے اعتبار سے جس طرح مصطفیٰ کا سب سے مرتبہ اعلیٰ ہے، اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی آپ کا قلم اٹھا تو فرمایا بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرور جاں فضا، حیرت نے جنجلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام نہ سمجھنے کے لیے بھی لفظ بڑے آپ تھوڑے سے مشکل استعمال کرتے ہیں۔ تو بلبل نے گل کہا، یعنی بلبل نے سوچا کہ یہ ایک پھول ہے، قمری یہ ایک سفید پرندے کا نام ہے، انہوں نے کہا جاں فضا یعنی روح بخشنے والی یہ چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تخیلات میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور حیرت نے ڈھنڈلا کے کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تم پھول کی بات کرتے ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے بات ہے۔ اور فرمایا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہنے لگے خورشید آسمان پہ جو یہ سورج چمک رہا ہے نا، اس کی روشنی بھی کچھ نہیں، یہ جو آسمان پہ چاند رات کو چمکتا ہے یہ بھی کچھ نہیں۔ فرمایا بے پردہ جب وہ رخ ہوا، جب بے پردہ سے مراد یہاں وہ پردے نہیں ہیں جو اللہ نے ڈال رکھے، بلکہ رخ مصطفیٰ جب سامنے آیا تو کہنے لگے یہ سورج بھی نہیں چاند بھی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس نے دیکھا ہے، آئیے اب میں اس کی بات کرتا ہوں جو ابھی دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی میں عرض کروں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ان کا تعلق جو ان کی پیچھے پشت تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑی سے تھے۔ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے شجرہ نسب ملتا تھا، یعنی ان کی لڑی سے تھے یہ۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور مدینہ پاک میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے پہ آپ کا بڑا روب دبدبا، لوگ بڑی آپ کی عزت کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے سنا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ تک یہ بات پہنچی نا، کیونکہ یہودیوں کو پتا تھا آخری نبی آنے والے ہیں، جو علم رکھتے تھے انہیں پتا تھا آخری نبی آئیں گے، لیکن بعض جب آ گئے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ سمجھنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تذکرہ جب سنا تو ایک روایت میں ہے کہ آپ درخت پہ تھے، کسی نے کہا وہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ تو جب اتنی بات سنی تو آپ درخت پہ تھے، آپ نے نعرہ لگایا کہ کیا بات ہے، وہ نبی تشریف لے آئے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ آخری نبی آ گئے ہیں تو علم تھا نا، ایک دل کے اندر یہ تھا کہ میں بڑا عالم ہوں، اور یہ دیکھتے ہیں یہ نبی کیسا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آیا یہ سچا بھی ہے یا کیسا ہے۔ دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں جا کے ذرا ان سے بات تو کروں، مناظرہ تو کروں، یہ بڑے مناظر تھے بہت بڑے۔ دل کے اندر خیال آیا میں جا کے ذرا ان سے پوچھوں تو صحیح کہ تم کیا لے کر آئے ہو، اور کہنے لگے کہ میں ان کو ہرا دوں گا۔ اپنے شاگرد جو تھے وہ بھی ساتھ لے لیے، چل پڑے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے تو وہاں مدینہ پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا منظر کیا تھا، وہ جلسہ کیسا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کے لیے جب میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے، ایک اونٹنی پہ سوار تھے بغیر کجاوے کے، اونٹنی پہ تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ میں نے جب دیکھا نا رخ مصطفیٰ کو، سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ ہلکا ہلکا پسینہ، یعنی پسینے کی بوندیں نور جیسی چمک رہی تھی۔ وہ پسینہ جس میں خوشبو ہی خوشبو تھی، وہ صحابی کو آپ نے اپنے پسینے سے دی تھی نا، میری بیٹی کی شادی ہے، وہ گھر ہی خوشبو والا مشہور ہو گیا۔ تو یہ وہ پسینہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا رخ مصطفیٰ کو، پسینہ آپ کے چہرے مبارک پہ وہ موتیوں جیسا چمک رہا تھا، نور ہی نور لگ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نا تو دل کی دنیا بدل دی گئی، اور آگے سے جو لفظ تھے، جو آپ کی تقریر تھی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی لفظوں کا چناؤ بہت زیادہ نہیں تھا، سادہ لفظوں میں بس یوں ہی ارشاد فرمائے تھے، سل من کاتا کا۔ یہ لفظ میں نے سنے، سل من کاتا کا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، تم ان سے رشتہ جوڑو جو تم سے توڑتے ہیں، جو تم سے رشتہ توڑے تم اسے جوڑو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے تھے نا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ یہی سچے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، اور آگے جب مجھے تانا دیا کہ تم نے یہ کیا کیا، عبداللہ بن سلام یہ کیا ہوا، مناظرہ کرتے، جا کے بحث مباحثہ کرتے، اگر کوئی ہار جاتے تو ہار مان کے کلمہ پڑھ لیتے۔ شاگردوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا وہ جو چہرہ مصطفیٰ میں نے دیکھا تھا نا تو میں نے فیصلہ کر لیا، لیسا بکذابن، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ میں نے جب دیکھا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو جو لفظ نکلتے ہیں موتی جیسے، موتی بکھرتے ہیں، اور یہ جھوٹے تو ہو ہی نہیں سکتے، اس منہ سے جو لفظ بولیں گے وہ جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا اور وہ لفظ بھی سچے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اسلام لے آیا۔ اب ٹائم بھی تھوڑا ہے، ان کی آگے تھوڑی سی اور بات کرتا چلوں گا۔ اسلام جب لے آئے تو یہودی، ان کو ابھی پتہ نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی، آپ نے عرض کیا حضور آپ کے پاس یہودی آئیں گے، وہ میرے بارے میں آپ ان سے پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کیسا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سائر پہ ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو سائر پہ ہو جائے۔ یہودی آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ساری بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کیسا تھا؟ ابھی انہیں اسلام لانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے جی کیا بات ہے، وہ تو بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بہت اچھا عالم ہے، سردار کا بیٹا ہے، اس کے والد بھی بڑے عالم تھے، یعنی ان کی بڑی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اسلام کی دعوت دے رہے تھے نا۔ فرمایا اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن سلام اور یہودیت کو چھوڑ کے تمہارا اسلام قبول کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر ہو گیا ہو پھر؟ وہ انکار کرنے لگے۔ فرمایا عبداللہ ذرا باہر آؤ۔ وہ صحابی باہر آئے، صحابی بن چکے تھے نا اب تو، وہ صحابی باہر آئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ ذرا انہیں۔ اب حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا معاشر الیہود، اے یہودیوں کی جماعت سنو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ یاد رکھو یہ محمد الرسول اللہ ہے، وجاء الحق، اور یہ حق لے کر آئے ہیں۔ جب اتنی بات سنی تو کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم تو بڑے برے ہو، تم یہ ہو۔ آپ نے عرض کیا حضور میں نہیں کہتا تھا کہ جب میرے اسلام لانے کا پتہ چلا نا تو مجھے برا بھلا کہیں گے، پہلے تعریف کر رہے تھے، جب میں اسلام لے آیا
تو اب میری توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ گھبرا نہیں، تو اب اچھی کی طرف آ گیا ہے، پہلے زمانہ جاہلیت میں تھا، اب اسلام کی طرف آ گیا ہے، اب تیرے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کا ایک اور آخری چھوٹا سا واقعہ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کیونکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہودیوں کے نزدیک اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہ حرام تھا، اسلام میں حرام نہیں ہے۔ اسلام اگر کوئی پیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ پیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ جب مسلمان ہو گئے تو کچھ باتیں ان کی آپ کے اندر یہ ایک بات تھی کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسلام نے منع تو نہیں کیا، لہذا میں نہ دودھ پیوں گا نہ اونٹ کا گوشت کھاؤں گا، اور یہ مسئلہ پوچھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو جب یہ مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہودیوں کی بات نہ کرو، ان کے لیے حرام تھا، تمہارے لیے دودھ پینا بھی جائز ہے، ان کا گوشت کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسلام پہ پھر ایسے پورے اترے کہ جو خیالات تھے وہ بھی صاف ہو گئے۔ وہ کس سے ہوئے؟ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ہوئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب وعادل الكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان وناشر القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سيدة النساء وعلى سائر الأنصار وعلى صاحب الفي والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى عميه الشريفين الحمزة والعباس وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اقیموا صفوفکم وتراصوا وسدوا الخلل. اپنی اپنی صفوں کو درست کرنے اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کر لیں, بیچ میں کوئی خالی جگہ نہ ہو, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں. جن کے پاس موبائل ہیں اپنے موبائل آف یا سائلنٹ کر دیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
حضرت گرامی یہ کلام سماعت فرما دیں۔ سید ریاض حسین کا نواسہ اور محمد انیس کا بیٹا محمد ابراہیم یہ 3.5 ماہ کا بچہ تھا جو کہ وفات پا گیا ہے۔ یہ امیر صاحب کے کرایہ دار ہیں، تو چوک میں ابھی بقیہ نماز کے بعد اس بچے کا نماز جنازہ ہے۔ تمام احباب شرکت فرما کر ثواب درہم حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار ہماری نماز جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس نماز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوئی ہے تو معافی عطا فرما۔ پروردگار آئندہ بہتر طریقے سے تیری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین حاضر ہوئے ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، مال جان عزت آبرو میں برکت وسعت عطا فرما۔ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو متحد اور قائم و دائم فرما۔ مولا کریم مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے ان کی غیب سے مدد فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہم ربنا تقبل دعاءنا بوسیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔